بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حصار پر بات کریں گے کہ عامل کا حصار مضبوط ہونا لازمی کیوں ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جب کوئی عامل جس کا حصار مضبوط نہیں ہے وہ کسی مریض کو دم کرتا ہے، دم کرنے کے بعد اس کے گھر میں مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات عامل کی زندگی میں کم ہوتا ہے، لیکن عامل کے انتقال کے بعد اس کے گھر میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی بیٹا بیمار ہے، کبھی بیٹی بیمار ہے، کبھی گھر میں سے آوازیں آ رہی ہیں، کبھی دیواریں بج رہے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عامل علاج کے لیے مریض کے پاس گیا ہوا ہوتا ہے، پیچھے اس کے گھر میں مسائل فوراً ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ راستے میں ہی ہوتا ہے کہ گھر سے فون آنا شروع ہو جاتا ہے کہ گھر میں بیٹی پر جن آ گئے۔ ایک قاری صاحب جو کسی مریض کو دم کر کے واپس آئے تو ان کی زبان بند ہو گئی، کئی سالوں تک ان کی زبان بند رہی۔ ایک اور عامل کے بارے میں نے خود ان سے ملاقات کی، تقریباً 20 سال پہلے کسی مریض کو انہوں نے دم کیا تھا، 20 سال سے ان کے ساتھ یہ مسائل ہیں۔ اچھے قاری تھے، تراویح پڑھاتے تھے، تراویح کے دوران جو ہے چکر آنا شروع ہو جاتے، جنات کے دورے شروع ہو جاتے اور وہ چکرا کے گر آتے تھے۔ تو 20 سال گزرنے کے باوجود اب تک ان کے اوپر اثرات ہیں، کیونکہ حصار مضبوط نہیں ہے۔ تو جب تک عامل کا حصار مضبوط نہ ہو اس وقت تک وہ جادو اور جنات کے مریضوں کا علاج نہ کریں، کیونکہ آپ کسی مریض کا علاج کر رہے ہیں، کسی جادو والے مریض کا علاج کر رہے ہیں، کسی پر جن مسلط ہے آپ اس کا علاج کر رہے ہیں، تو پیچھے جادوگر مسلسل نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں آپ مریض پر پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ جادوگر آپ پہ وار کر رہا ہوتا ہے، وہ جنات کے ذریعے، جادو کے ذریعے آپ پہ وار کرتا ہے، آپ کے بچوں پہ وار کرتا ہے۔ تو آپ کے گھر میں مسائل آنا شروع ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض عاملین خود مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ مسائل ہیں، کوئی رات کو گوشت پہن کے چلا جاتا ہے، گھر میں مسائل ہیں، گھر کے دیوارے بجتے ہیں، پوری رات جو ہے سونے نہیں دیتے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ حصار مضبوط نہیں ہے۔ لوگوں کے سوال آنا شروع ہو جائیں گے کہ حصار کسے کہتے ہیں، تو میں پہلے ہی بتا دوں کہ حصار کا جو لغوی معنی ہے محاصرہ کرنا، گھیرا ڈال کر امداد کو روک دینا، اور فن عملیات کی اصطلاح میں حصار کی تعریف یہ ہے کہ مخالف بد اثرات سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور مریضوں کو مختلف طریقوں سے، یعنی وظائف، توجہ وغیرہ سے باطنی قلعے میں بند کر دینا یا باطنی قلعے میں پناہ لینے کو حصار کہتے ہیں۔ حصار میں آنے یا پناہ لینے کے بارے میں تعلیمات شریعت مطہرہ میں موجود ہے اور اس کے مختلف طریقے بیان ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے، اس حال میں کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ رہے ہوتے، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیل لیتے۔ ایک اور روایت میں ہے، ہر رات جب آپ علیہ السلام اپنے بستر پر تشریف لاتے
تو اپنے ہاتھ مبارک کو جمع فرماتے اور اس میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ کر پھونک مارتے، پھر جہاں تک جسم مبارک پر ممکن ہوتا اپنے ہاتھوں کو پھیرتے۔ ہاتھ پھیرنے کی ابتدا اپنے سر اور چہرے انور سے فرماتے اور جسم مبارک کے سامنے والے حصے سے شروع کرتے تھے اور یہ عمل 3 بار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح شام سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لیا کرو 3 بار، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صدقہ فطر کی حفاظت مقرر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر فرمایا، چنانچہ ایک آنے والا آیا اور غلہ اٹھانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے اسے کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ پورا قصہ سنایا۔ اس نے مجھے کہا جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ آپ کی حفاظت میں رہے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے مسنون حصار کا ثبوت بھی ملتا ہے اور اس کی اہمیت واضح ہونے کے ساتھ ساتھ حصار کے مختلف وظائف بھی ملتے ہیں۔ اور جب تک حصار مضبوط نہ ہو تو آپ نے کسی ایسے کیس میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ اگر آپ کا حصار مضبوط ہے تو ایک جن نہیں ہزاروں جنوں کا جو لشکر ہے وہ بھی آ جائے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کا حصار مضبوط ہے، دنیا کے سارے جادوگر مل کے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا حصار مضبوط نہیں ہے تو سمجھو آپ خودکشی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیں، اپنے بچوں کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ ایک بڑے بزرگ تھے تو جادو جنات کے وہ علاج کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ایک خطرناک کیس آئے، خطرناک قسم کے جنات مسلط تھے کسی پہ، تو یہ شخص علاج کرنے چلے گئے اور اس کے علاج سے فائدہ بھی ہوا، لیکن گھر آتے ہی اس کے ساتھ مسائل آنا شروع ہوئے اور چند ہفتوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بڑے عاملین کے پاس لے گئے، ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، کسی کا سمجھ میں نہیں آیا کسے کیا کیا جائے۔ تو اس لیے اپنے حصار کو مضبوط کریں، اپنے اوپر رحم کھائیں، اپنے بچوں کے اوپر رحم کھائیں۔ اور ہماری جو ترتیب ہے، ہمارے اساتذہ کی ترتیب ہے، وہ جادو جنات کے علاج کے لیے کوئی عامل اگر تیار کرتے تھے تو سب سے پہلے اس کو منزل کا حصار کرواتے تھے، مضبوط حصار۔ بعض 120 دن منزل پڑھنے کو کہتے ہیں، بعض 41 دن، بعض 82 دن۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو منزل کے 33 آیات ہیں جو جادو کے اثر کو دفع کرتی ہیں اور شیاطین، چوروں، درندوں اور جانوروں سے پناہ ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیشتی زیور میں بھی منزل کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کسی پر جادو کا مسئلہ ہو یہ آیات لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دے اور پانی پر دم کر کے مریض پر چھڑک دیں۔ باقی بہت سے بزرگوں نے منظر کے بارے میں اور بہت سے بزرگوں نے اس کے بڑے فوائد بیان کیے ہیں۔
منزل جو ہے آصب، جادو، شیاطین، جنات کے اثرات، نظر بد، چوروں، ڈاکوؤں، درندوں، جانوروں اور ہر ظالم کے ظلم شر سے حفاظت کے لیے۔ ہمارے ہاں یہ ترتیب ہے، ہمارے اساتذہ کے ہاں بھی یہی ترتیب رہی کہ کوئی شخص آ کے ہم سے یہ کہے کہ ہم عامل بننا چاہتے ہیں تاکہ آگے خدمت خلق کر سکیں، ہمارا یہی جواب ہوتا ہے کہ اگر آپ کو مضبوط عامل بننا ہے تو سب سے پہلے منزل شریف کا جو ہے آپ نے چلہ کرنا ہوگا۔ اور ہمارا سب سے پہلا سبق بھی یہی ہے، جادو جنات کے مریضوں کا علاج جو کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے منزل شریف کا مضبوط حصار کریں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اب اس کے مختلف طریقے ہیں، جو آپ کو آسان لگے آپ اسی ترتیب سے کر لیں اور اطلاع کر دیں کہ ہم اس ترتیب سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ 120 دن تک، یعنی آپ نے لگاتار 3 چلے کرنے ہوتے ہیں وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ، 120 دن تک۔ 21 مرتبہ آپ صبح پڑھیں اور 21 مرتبہ آپ نے عشاء کے بعد پڑھنے۔ ایک اور ترتیب یہ ہے کہ 120 دن تک ہر نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ منزل کو پڑھنا ہے، اس میں جگہ اور وقت کی پابندی لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس وقت آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اب اس کے بعد 7 مرتبہ آپ منزل شریف کو پڑھ لیں، جہاں پر جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہوں۔ اگر آپ کی جماعت قضا ہو گئی، آپ قضا پڑھ کے 7 مرتبہ منزل شریف پڑھیں گے 120 دن تک۔ اور ایک اور آسان طریقہ، آپ اسے چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو 100% فائد جب حاصل ہوں گے، 100% فوائد جب آپ کو حاصل ہوں گے جب آپ نمازوں کی پابندی کریں گے، سنتوں کی پابندی کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، جب آپ کو 100% اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ میں فائدے کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ یہ آخری طریقہ اور آسان طریقہ نوٹ فرما لیں، آپ کو فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اس کے بعد آپ اس ترتیب سے منزل کو پڑھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ